اس کی ماں کی پرورش پر سوال اٹھاتا۔ دوستوں، ایک دن زینب ایک شادی کی تقریب میں چلی گئی جہاں ایک عورت نے سب کے سامنے اس پر طنز کیا کہ وہ اپنی زندگی کو نمائش بنا کر پیسے کمانا چاہتی ہے۔ اسی لمحے زینب نے پہلی بار خاموش رہنے کی بجائے ایک سخت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ محنت کرنا شرم کی بات نہیں، شرم کی بات دوسروں کو نیچا دکھانا ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر کچھ لوگ خاموش ہو گئے، مگر اس کے دل میں ایک طوفان کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے اپنے خواب بچانے ہیں یا اپنی ماں کی خوشی اور عزت۔ دوستو، زینب اس رات دیر تک جاگتی رہی۔ اس کے ذہن میں ماں کے آنسو، لوگوں کی باتیں اور اپنے خواب ایک ساتھ گردش کر رہے تھے۔ صبح ہوئی تو اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی ماں سحر کے پاس جا کر نرمی سے کہا، امی، میں یہ سب چھوڑنا نہیں چاہتی، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہو۔ سحر نے اس کی بات سنی اور کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، بیٹا، میں نے تمہیں ہمیشہ مضبوط دیکھا ہے، مگر دنیا کی سختی سے ڈر لگتا ہے۔ زینب نے ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، اگر ہم ڈر کر رک گئے تو لوگ ہمیشہ روکیں گے، لیکن اگر ہم سمجھداری سے آگے بڑھیں تو شاید ہم خود کو بھی بچا سکیں اور اپنا کام بھی۔ اسی دن کے بعد زینب نے اپنی ویڈیوز کا انداز بدل دیا۔ اس نے اپنی ماں کی ذاتی زندگی کو دکھانا شروع کیا اور زیادہ توجہ اپنے کام، ہنر اور سیکھنے سکھانے پر دی۔ آہستہ آہستہ اس کے ناظرین پھر بڑھنے لگے، مگر اس بار لوگ اس کی محنت اور سادگی کو زیادہ سراہنے لگے۔ ادھر شادی کا رشتہ ابھی بھی موجود تھا، مگر زینب نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ ابھی شادی کے لیے تیار ہی نہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ لڑکے والوں نے اس کی بات کو سمجھا اور اسے وقت دینے پر رضامند ہو گئے۔ دوستوں، محلے والوں کی باتیں بھی دھیرے دھیرے کم ہونے لگیں، کیونکہ زینب نے خود کو ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف شہرت نہیں بلکہ عزت کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ ایک دن سحر نے مسکرا کر کہا، مجھے تم پر فخر ہے، تم نے مجھے بھی ہمت سکھا دی۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ اصل جیت لوگوں کی خاموش کرانے میں نہیں بلکہ اپنے راستے پر قائم رہنے میں ہے۔ اب وہ نہ صرف اپنے خواب پورے کر رہی تھی بلکہ اپنی ماں کے لیے ایک مضبوط سہارا بن چکی تھی، اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ محنت اور خود اعتمادی کے ساتھ اپنے خوابوں کا پیچھا کرنا بہت ضروری ہے۔ چاہے راستے میں لوگ کتنا ہی تنقید کریں، دوسروں کی منفی باتوں سے گھبرانے کی بجائے سمجھداری سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ عزت اور حدود کا خیال رکھتے ہوئے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، اور والدین کی فکر اپنی جگہ اہم ہوتی ہے، اس لیے ان کے جذبات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور انسان ثابت قدم رہے تو وہ صرف خود کو کامیاب ہوتا بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثال بن جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو اور آپ ایسے ہی دل کو چھو لینے والی کہانیاں مزید سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی سپورٹ ہمارے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور خوبصورت کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ دوستو، زینب ایک محنتی اور باہمت لڑکی تھی جو اپنی بیوہ ماں سحر کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ موبائل پر چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالتی تھی، جن میں وہ کپڑوں کے خوبصورت ڈیزائن اور اپنی روزمرہ زندگی کی جھلک دکھاتی تھی۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لوگ اس کی محنت کو پسند بھی کر رہے تھے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے، مگر ایک دن اس نے اپنی ماں کے ساتھ ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں دونوں ہنستے ہوئے کام کر رہے تھے۔ ویڈیو تو بہت وائرل ہوئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے ایسے تبصرے کیے جنہوں نے زینب کے دل کو دکھا دیا۔
کسی نے اس کی ماں کے بارے میں غلط باتیں لکھی تو کسی نے ان کی مجبوری کا مذاق اڑایا۔ زینب نے پہلے تو ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کام کی طرف دھیان دیا، مگر جب اس کی ماں سحر نے یہ کمنٹس دیکھے تو وہ خود خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس دن سے گھر کا ماحول بدل گیا۔ سحر نے زینب سے کہا کہ یہ وہ سب چھوڑ دے کیونکہ دنیا کی زبان بند نہیں ہو سکتی۔ تو زینب الجھن میں پڑ گئی۔ ایک طرف اس کی محنت اور خواب تھے اور دوسری طرف اس کی ماں کی عزت اور سکون۔ اسی دوران محلے میں ایک امیر خاندان کی طرف سے زینب کے لیے رشتہ آ گیا۔ لڑکا تعلیم یافتہ اور اچھی نوکری والا تھا، مگر شرط یہ تھی کہ جلدی کرنی ہوگی، اور سحر کو لگا کہ شاید یہی بہتر راستہ ہے تاکہ زینب اس کی مشکل سے نکل سکے۔ مگر زینب اپنی پہچان بنانا چاہتی تھی۔ ادھر محلے کی کچھ عورتیں بھی زینب کے بارے میں کچھ عجیب باتیں کرنے لگیں۔ کوئی کہتا وہ شہرت کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، تو کوئی اس کی ماں کی پرورش پر سوال اٹھاتا۔ دوستو، ایک دن زینب ایک شادی کی تقریب میں چلی گئی جہاں ایک عورت نے سب کے سامنے اس پر طنز کیا کہ وہ اپنی زندگی کو نمائش بنا کر پیسے کمانا چاہتی ہے۔ اسی لمحے زینب نے پہلی بار خاموش رہنے کی بجائے ایک سخت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ محنت کرنا شرم کی بات نہیں، شرم کی بات دوسروں کو نیچا دکھانا ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر کچھ لوگ خاموش ہو گئے، مگر اس کے دل میں ایک طوفان کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے اپنے خواب بچانے ہیں یا اپنی ماں کی خوشی اور عزت۔ دوستو، زینب اس رات دیر تک جاگتی رہی۔ اس کے ذہن میں ماں کے آنسو، لوگوں کی باتیں اور اپنے خواب ایک ساتھ گردش کر رہے تھے۔ صبح ہوئی تو اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی ماں سحر کے پاس جا کر نرمی سے کہا، امی، میں یہ سب چھوڑنا نہیں چاہتی، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہو۔ سحر نے اس کی بات سنی اور کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، بیٹا، میں نے تمہیں ہمیشہ مضبوط دیکھا ہے، مگر دنیا کی سختی سے ڈر لگتا ہے۔ زینب نے ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، اگر ہم ڈر کر رک گئے تو لوگ ہمیشہ روکیں گے، لیکن اگر ہم سمجھداری سے آگے بڑھیں تو شاید ہم خود کو بھی بچا سکیں اور اپنا کام بھی۔ اسی دن کے بعد زینب نے اپنی ویڈیوز کا انداز بدل دیا۔ اس نے اپنی ماں کی ذاتی زندگی کو دکھانا شروع کیا اور زیادہ توجہ اپنے کام، ہنر اور سیکھنے سکھانے پر دی۔ آہستہ آہستہ اس کے ناظرین پھر بڑھنے لگے، مگر اس بار لوگ اس کی محنت اور سادگی کو زیادہ سراہنے لگے۔ ادھر شادی کا رشتہ ابھی بھی موجود تھا، مگر زینب نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ ابھی شادی کے لیے تیار ہی نہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ لڑکے والوں نے اس کی بات کو سمجھا اور اسے وقت دینے پر رضامند ہو گئے۔ دوستوں، محلے والوں کی باتیں بھی دھیرے دھیرے کام ہونے لگیں، کیونکہ زینب نے خود کو ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف شہرت نہیں بلکہ عزت کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ ایک دن سحر نے مسکرا کر کہا، مجھے تم پر فخر ہے، تم نے مجھے بھی ہمت سکھا دی۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ اصل جیت لوگوں کی خاموش کرانے میں نہیں بلکہ اپنے راستے پر قائم رہنے میں ہے۔ اب وہ نہ صرف اپنے خواب پورے کر رہی تھی بلکہ اپنی ماں کے لیے ایک مضبوط سہارا بن چکی تھی، اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ محنت اور خود اعتمادی کے ساتھ اپنے خوابوں کا پیچھا کرنا بہت ضروری ہے۔ چاہے راستے میں لوگ کتنا ہی تنقید کریں، دوسروں کی منفی باتوں سے گھبرانے کی بجائے سمجھداری سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ عزت اور حدود کا خیال رکھتے ہوئے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، اور والدین کی فکر اپنی جگہ اہم ہوتی ہے، اس لیے ان کے جذبات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور انسان ثابت قدم رہے تو وہ صرف خود کو کامیاب ہوتا بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثال بن جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو اور آپ ایسے ہی دل کو چھو لینے والی کہانیاں مزید سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں
اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی سپورٹ ہمارے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور خوبصورت کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ دوستو، زینب ایک محنتی اور باہمت لڑکی تھی جو اپنی بیوہ ماں سحر کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ موبائل پر چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالتی تھی، جن میں وہ کپڑوں کے خوبصورت ڈیزائن اور اپنی روزمرہ زندگی کی جھلک دکھاتی تھی۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لوگ اس کی محنت کو پسند بھی کر رہے تھے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے۔ مگر ایک دن اس نے اپنی ماں کے ساتھ ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں دونوں ہنستے ہوئے کام کر رہے تھے۔ ویڈیو تو بہت وائرل ہوئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے ایسے تبصرے کیے جنہوں نے زینب کے دل کو دکھا دیا۔ کسی نے اس کی ماں کے بارے میں غلط باتیں لکھی تو کسی نے ان کی مجبوری کا مذاق اڑایا۔ زینب نے پہلے تو ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کام کی طرف دھیان دیا، مگر جب اس کی ماں سحر نے یہ کمنٹس دیکھے تو وہ خود خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس دن سے گھر کا ماحول بدل گیا۔ سحر نے زینب سے کہا کہ یہ وہ سب چھوڑ دے کیونکہ دنیا کی زبان بند نہیں ہو سکتی۔ تو زینب الجھن میں پڑ گئی۔ ایک طرف اس کی محنت اور خواب تھے اور دوسری طرف اس کی ماں کی عزت اور سکون۔ اسی دوران محلے میں ایک امیر خاندان کی طرف سے زینب کے لیے رشتہ آ گیا۔ لڑکا تعلیم یافتہ اور اچھی نوکری والا تھا، مگر شرط یہ تھی کہ جلدی کرنی ہوگی، اور سحر کو لگا کہ شاید یہی بہتر راستہ ہے تاکہ زینب اس کی مشکل سے نکل سکے۔ مگر زینب اپنی پہچان بنانا چاہتی تھی۔ ادھر محلے کی کچھ عورتیں بھی زینب کے بارے میں کچھ عجیب باتیں کرنے لگیں۔ کوئی کہتا وہ شہرت کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، تو کوئی اس کی ماں کی پرورش پر سوال اٹھاتا۔ دوستو، ایک دن زینب ایک شادی کی تقریب میں چلی گئی جہاں ایک عورت نے سب کے سامنے اس پر طنز کیا کہ وہ اپنی زندگی کو نمائش بنا کر پیسے کمانا چاہتی ہے۔ اسی لمحے زینب نے پہلی بار خاموش رہنے کی بجائے ایک سخت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ محنت کرنا شرم کی بات نہیں، شرم کی بات دوسروں کو نیچا دکھانا ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر کچھ لوگ خاموش ہو گئے، مگر اس کے دل میں ایک طوفان کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے اپنے خواب بچانے ہیں یا اپنی ماں کی خوشی اور عزت۔ دوستو، زینب اس رات دیر تک جاگتی رہی۔ اس کے ذہن میں ماں کے آنسو، لوگوں کی باتیں اور اپنے خواب ایک ساتھ گردش کر رہے تھے۔ صبح ہوئی تو اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی ماں سحر کے پاس جا کر نرمی سے کہا، امی، میں یہ سب چھوڑنا نہیں چاہتی، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہو۔ سحر نے اس کی بات سنی اور کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، بیٹا، میں نے تمہیں ہمیشہ مضبوط دیکھا ہے، مگر دنیا کی سختی سے ڈر لگتا ہے۔ زینب نے ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، اگر ہم ڈر کر رک گئے تو لوگ ہمیشہ روکیں گے، لیکن اگر ہم سمجھداری سے آگے بڑھیں تو شاید ہم خود کو بھی بچا سکیں اور اپنا کام بھی۔ اسی دن کے بعد زینب نے اپنی ویڈیوز کا انداز بدل دیا۔ اس نے اپنی ماں کی ذاتی زندگی کو دکھانا شروع کیا اور زیادہ توجہ اپنے کام، ہنر اور سیکھنے سکھانے پر دی۔ آہستہ آہستہ اس کے ناظرین پھر بڑھنے لگے، مگر اس بار لوگ اس کی محنت اور سادگی کو زیادہ سراہنے لگے۔ ادھر شادی کا رشتہ ابھی بھی موجود تھا، مگر زینب نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ ابھی شادی کے لیے تیار ہی نہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ لڑکے والوں نے اس کی بات کو سمجھا اور اسے وقت دینے پر رضامند ہو گئے۔ دوستوں، محلے والوں کی باتیں بھی دھیرے دھیرے کام ہونے لگیں، کیونکہ زینب نے خود کو ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف شہرت نہیں بلکہ عزت کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ ایک دن سحر نے مسکرا کر کہا، مجھے تم پر فخر ہے، تم نے مجھے بھی ہمت سکھا دی۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے،
اس نے محسوس کیا کہ اصل جیت لوگوں کی خاموش کرانے میں نہیں بلکہ اپنے راستے پر قائم رہنے میں ہے۔ اب وہ نہ صرف اپنے خواب پورے کر رہی تھی بلکہ اپنی ماں کے لیے ایک مضبوط سہارا بن چکی تھی، اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ محنت اور خود اعتمادی کے ساتھ اپنے خوابوں کا پیچھا کرنا بہت ضروری ہے۔ چاہے راستے میں لوگ کتنا ہی تنقید کریں، دوسروں کی منفی باتوں سے گھبرانے کی بجائے سمجھداری سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ عزت اور حدود کا خیال رکھتے ہوئے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، اور والدین کی فکر اپنی جگہ اہم ہوتی ہے، اس لیے ان کے جذبات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور انسان ثابت قدم رہے تو وہ صرف خود کو کامیاب ہوتا بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثال بن جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو اور آپ ایسے ہی دل کو چھو لینے والی کہانیاں مزید سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی سپورٹ ہمارے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور خوبصورت کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ دوستو، زینب ایک محنتی اور باہمت لڑکی تھی جو اپنی بیوہ ماں سحر کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ موبائل پر چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالتی تھی، جن میں وہ کپڑوں کے خوبصورت ڈیزائن اور اپنی روزمرہ زندگی کی جھلک دکھاتی تھی۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لوگ اس کی محنت کو پسند بھی کر رہے تھے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے۔ مگر ایک دن اس نے اپنی ماں کے ساتھ ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں دونوں ہنستے ہوئے کام کر رہے تھے۔ ویڈیو تو بہت وائرل ہوئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے ایسے تبصرے کیے جنہوں نے زینب کے دل کو دکھا دیا۔ کسی نے اس کی ماں کے بارے میں غلط باتیں لکھی تو کسی نے ان کی مجبوری کا مذاق اڑایا۔ زینب نے پہلے تو ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کام کی طرف دھیان دیا، مگر جب اس کی ماں سحر نے یہ کمنٹس دیکھے تو وہ خود خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس دن سے گھر کا ماحول بدل گیا۔ سحر نے زینب سے کہا کہ یہ وہ سب چھوڑ دے کیونکہ دنیا کی زبان بند نہیں ہو سکتی۔ تو زینب الجھن میں پڑ گئی، ایک طرف اس کی محنت اور خواب تھے اور دوسری طرف اس کی ماں کی عزت اور سکون۔ اسی دوران محلے میں ایک امیر خاندان کی طرف سے زینب کے لیے رشتہ آ گیا۔ لڑکا تعلیم یافتہ اور اچھی نوکری والا تھا، مگر شرط یہ تھی کہ جلدی کرنی ہوگی، اور سحر کو لگا کہ شاید یہی بہتر راستہ ہے تاکہ زینب اس کی مشکل سے نکل سکے۔ مگر زینب اپنی پہچان بنانا چاہتی تھی۔ ادھر محلے کی کچھ عورتیں بھی زینب کے بارے میں کچھ عجیب باتیں کرنے لگیں۔ کوئی کہتا وہ شہرت کے لیے سب کچھ کر رہی ہے تو کوئی اس کی ماں کی پرورش پر سوال اٹھاتا۔ دوستو، ایک دن زینب ایک شادی کی تقریب میں چلی گئی جہاں ایک عورت نے سب کے سامنے اس پر طنز کیا کہ وہ اپنی زندگی کو نمائش بنا کر پیسے کمانا چاہتی ہے۔ اسی لمحے زینب نے پہلی بار خاموش رہنے کی بجائے ایک سخت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ محنت کرنا شرم کی بات نہیں، شرم کی بات دوسروں کو نیچا دکھانا ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر کچھ لوگ خاموش ہو گئے، مگر اس کے دل میں ایک طوفان کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے اپنے خواب بچانے ہیں یا اپنی ماں کی خوشی اور عزت۔ دوستو، زینب اس رات دیر تک جاگتی رہی۔ اس کے ذہن میں ماں کے آنسو، لوگوں کی باتیں اور اپنے خواب ایک ساتھ گردش کر رہے تھے۔ صبح ہوئی تو اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی ماں سحر کے پاس جا کر نرمی سے کہا، امی، میں یہ سب چھوڑنا نہیں چاہتی، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہو۔ سحر نے اس کی بات سنی اور کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، بیٹا، میں نے تمہیں ہمیشہ مضبوط دیکھا ہے، مگر دنیا کی سختی سے ڈر لگتا ہے۔ زینب نے ماں کا ہاتھ تھام کر کہا،
اگر ہم ڈر کر رک گئے تو لوگ ہمیشہ روکیں گے، لیکن اگر ہم سمجھداری سے آگے بڑھیں تو شاید ہم خود کو بھی بچا سکیں اور اپنا کام بھی۔ اسی دن کے بعد زینب نے اپنی ویڈیوز کا انداز بدل دیا۔ اس نے اپنی ماں کی ذاتی زندگی کو دکھانا شروع کیا اور زیادہ توجہ اپنے کام، ہنر اور سیکھنے سکھانے پر دی۔ آہستہ آہستہ اس کے ناظرین پھر بڑھنے لگے، مگر اس بار لوگ اس کی محنت اور سادگی کو زیادہ سراہنے لگے۔ ادھر شادی کا رشتہ ابھی بھی موجود تھا، مگر زینب نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ ابھی شادی کے لیے تیار ہی نہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ لڑکے والوں نے اس کی بات کو سمجھا اور اسے وقت دینے پر رضامند ہو گئے۔ دوستوں، محلے والوں کی باتیں بھی دھیرے دھیرے کام ہونے لگیں، کیونکہ زینب نے خود کو ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف شہرت نہیں بلکہ عزت کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ ایک دن سحر نے مسکرا کر کہا، مجھے تم پر فخر ہے، تم نے مجھے بھی ہمت سکھا دی۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ اصل جیت لوگوں کی خاموش کرانے میں نہیں بلکہ اپنے راستے پر قائم رہنے میں ہے۔ اب وہ نہ صرف اپنے خواب پورے کر رہی تھی بلکہ اپنی ماں کے لیے ایک مضبوط سہارا بن چکی تھی، اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ محنت اور خود اعتمادی کے ساتھ اپنے خوابوں کا پیچھا کرنا بہت ضروری ہے۔ چاہے راستے میں لوگ کتنا ہی تنقید کریں، دوسروں کی منفی باتوں سے گھبرانے کی بجائے سمجھداری سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ عزت اور حدود کا خیال رکھتے ہوئے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، اور والدین کی فکر اپنی جگہ اہم ہوتی ہے، اس لیے ان کے جذبات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور انسان ثابت قدم رہے تو وہ صرف خود کو کامیاب ہوتا بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثال بن جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو اور آپ ایسے ہی دل کو چھو لینے والی کہانیاں مزید سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی سپورٹ ہمارے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور خوبصورت کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ دوستو، زینب ایک محنتی اور باہمت لڑکی تھی جو اپنی بیوہ ماں سحر کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ موبائل پر چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالتی تھی، جن میں وہ کپڑوں کے خوبصورت ڈیزائن اور اپنی روزمرہ زندگی کی جھلک دکھاتی تھی۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لوگ اس کی محنت کو پسند بھی کر رہے تھے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے، مگر ایک دن اس نے اپنی ماں کے ساتھ ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں دونوں ہنستے ہوئے کام کر رہے تھے۔ ویڈیو تو بہت وائرل ہوئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے ایسے تبصرے کیے جنہوں نے زینب کے دل کو دکھا دیا۔ کسی نے اس کی ماں کے بارے میں غلط باتیں لکھی تو کسی نے ان کی مجبوری کا مذاق اڑایا۔ زینب نے پہلے تو ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کام کی طرف دھیان دیا، مگر جب اس کی ماں سحر نے یہ کمنٹس دیکھے تو وہ خود خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس دن سے گھر کا ماحول بدل گیا۔ سحر نے زینب سے کہا کہ یہ وہ سب چھوڑ دے کیونکہ دنیا کی زبان بند نہیں ہو سکتی۔ تو زینب الجھن میں پڑ گئی، ایک طرف اس کی محنت اور خواب تھے اور دوسری طرف اس کی ماں کی عزت اور سکون۔ اسی دوران محلے میں ایک امیر خاندان کی طرف سے زینب کے لیے رشتہ آ گیا۔ لڑکا تعلیم یافتہ اور اچھی نوکری والا تھا، مگر شرط یہ تھی کہ جلدی کرنی ہوگی، اور سحر کو لگا کہ شاید یہی بہتر راستہ ہے تاکہ زینب اس کی مشکل سے نکل سکے، مگر زینب اپنی پہچان بنانا چاہتی تھی۔ ادھر محلے کی کچھ عورتیں بھی زینب کے بارے میں کچھ عجیب باتیں کرنے لگیں۔ کوئی کہتا وہ شہرت کے لیے سب کچھ کر رہی ہے تو کوئی اس کی ماں کی پرورش پر سوال اٹھاتا۔ دوستو، ایک دن زینب ایک شادی کی تقریب میں چلی گئی
جہاں ایک عورت نے سب کے سامنے اس پر طنز کیا کہ وہ اپنی زندگی کو نمائش بنا کر پیسے کمانا چاہتی ہے۔ اسی لمحے زینب نے پہلی بار خاموش رہنے کی بجائے ایک سخت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ محنت کرنا شرم کی بات نہیں، شرم کی بات دوسروں کو نیچا دکھانا ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر کچھ لوگ خاموش ہو گئے، مگر اس کے دل میں ایک طوفان کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے اپنے خواب بچانے ہیں یا اپنی ماں کی خوشی اور عزت۔ دوستو، زینب اس رات دیر تک جاگتی رہی۔ اس کے ذہن میں ماں کے آنسو، لوگوں کی باتیں اور اپنے خواب ایک ساتھ گردش کر رہے تھے۔ صبح ہوئی تو اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی ماں سحر کے پاس جا کر نرمی سے کہا، امی میں یہ سب چھوڑنا نہیں چاہتی، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہو۔ سحر نے اس کی بات سنی اور کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، بیٹا میں نے تمہیں ہمیشہ مضبوط دیکھا ہے، مگر دنیا کی سختی سے ڈر لگتا ہے۔ زینب نے ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، اگر ہم ڈر کر رک گئے تو لوگ ہمیشہ روکیں گے، لیکن اگر ہم سمجھداری سے آگے بڑھیں تو شاید ہم خود کو بھی بچا سکیں اور اپنا کام بھی۔ اسی دن کے بعد زینب نے اپنی ویڈیوز کا انداز بدل دیا۔ اس نے اپنی ماں کی ذاتی زندگی کو دکھانا شروع کیا اور زیادہ توجہ اپنے کام، ہنر اور سیکھنے سکھانے پر دی۔ آہستہ آہستہ اس کے ناظرین پھر بڑھنے لگے، مگر اس بار لوگ اس کی محنت اور سادگی کو زیادہ سراہنے لگے۔ ادھر شادی کا رشتہ ابھی بھی موجود تھا، مگر زینب نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ ابھی شادی کے لیے تیار ہی نہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ لڑکے والوں نے اس کی بات کو سمجھا اور اسے وقت دینے پر رضامند ہو گئے۔ دوستوں، محلے والوں کی باتیں بھی دھیرے دھیرے کام ہونے لگیں، کیونکہ زینب نے خود کو ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف شہرت نہیں بلکہ عزت کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ ایک دن سحر نے مسکرا کر کہا، مجھے تم پر فخر ہے، تم نے مجھے بھی ہمت سکھا دی۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ اصل جیت لوگوں کی خاموش کرانے میں نہیں بلکہ اپنے راستے پر قائم رہنے میں ہے۔ اب وہ نہ صرف اپنے خواب پورے کر رہی تھی بلکہ اپنی ماں کے لیے ایک مضبوط سہارا بن چکی تھی، اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ محنت اور خود اعتمادی کے ساتھ اپنے خوابوں کا پیچھا کرنا بہت ضروری ہے۔ چاہے راستے میں لوگ کتنا ہی تنقید کریں، دوسروں کی منفی باتوں سے گھبرانے کی بجائے سمجھداری سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ عزت اور حدود کا خیال رکھتے ہوئے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، اور والدین کی فکر اپنی جگہ اہم ہوتی ہے، اس لیے ان کے جذبات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور انسان ثابت قدم رہے تو وہ صرف خود کو کامیاب ہوتا بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثال بن جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو اور آپ ایسے ہی دل کو چھو لینے والی کہانیاں مزید سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی سپورٹ ہمارے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور خوبصورت کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ دوستو، زینب ایک محنتی اور باہمت لڑکی تھی جو اپنی بیوہ ماں سحر کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ موبائل پر چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالتی تھی، جن میں وہ کپڑوں کے خوبصورت ڈیزائن اور اپنی روزمرہ زندگی کی جھلک دکھاتی تھی۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لوگ اس کی محنت کو پسند بھی کر رہے تھے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے، مگر ایک دن اس نے اپنی ماں کے ساتھ ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں دونوں ہنستے ہوئے کام کر رہے تھے۔ ویڈیو تو بہت وائرل ہوئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے ایسے تبصرے کیے جنہوں نے زینب کے دل کو دکھا دیا۔ کسی نے اس کی ماں کے بارے میں غلط باتیں لکھی تو کسی نے ان کی مجبوری کا مذاق اڑایا۔
زینب نے پہلے تو ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کام کی طرف دھیان دیا، مگر جب اس کی ماں سحر نے یہ کمنٹس دیکھے تو وہ خود خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس دن سے گھر کا ماحول بدل گیا۔ سحر نے زینب سے کہا کہ یہ وہ سب چھوڑ دے کیونکہ دنیا کی زبان بند نہیں ہو سکتی۔ تو زینب الجھن میں پڑ گئی۔ ایک طرف اس کی محنت اور خواب تھے اور دوسری طرف اس کی ماں کی عزت اور سکون۔ اسی دوران محلے میں ایک امیر خاندان کی طرف سے زینب کے لیے رشتہ آ گیا۔ لڑکا تعلیم یافتہ اور اچھی نوکری والا تھا، مگر شرط یہ تھی کہ جلدی کرنی ہوگی، اور سحر کو لگا کہ شاید یہی بہتر راستہ ہے تاکہ زینب اس کی مشکل سے نکل سکے۔ مگر زینب اپنی پہچان بنانا چاہتی تھی۔ ادھر محلے کی کچھ عورتیں بھی زینب کے بارے میں کچھ عجیب باتیں کرنے لگیں۔ کوئی کہتا وہ شہرت کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، تو کوئی اس کی ماں کی پرورش پر سوال اٹھاتا۔ دوستو، ایک دن زینب ایک شادی کی تقریب میں چلی گئی، جہاں ایک عورت نے سب کے سامنے اس پر طنز کیا کہ وہ اپنی زندگی کو نمائش بنا کر پیسے کمانا چاہتی ہے۔ اسی لمحے زینب نے پہلی بار خاموش رہنے کی بجائے ایک سخت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ محنت کرنا شرم کی بات نہیں، شرم کی بات دوسروں کو نیچا دکھانا ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر کچھ لوگ خاموش ہو گئے، مگر اس کے دل میں ایک طوفان کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے اپنے خواب بچانے ہیں یا اپنی ماں کی خوشی اور عزت۔ دوستو، زینب اس رات دیر تک جاگتی رہی۔ اس کے ذہن میں ماں کے آنسو، لوگوں کی باتیں اور اپنے خواب ایک ساتھ گردش کر رہے تھے۔ صبح ہوئی تو اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی ماں سحر کے پاس جا کر نرمی سے کہا، امی، میں یہ سب چھوڑنا نہیں چاہتی، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہو۔ سحر نے اس کی بات سنی اور کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، بیٹا، میں نے تمہیں ہمیشہ مضبوط دیکھا ہے، مگر دنیا کی سختی سے ڈر لگتا ہے۔ زینب نے ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، اگر ہم ڈر کر رک گئے تو لوگ ہمیشہ روکیں گے، لیکن اگر ہم سمجھداری سے آگے بڑھیں تو شاید ہم خود کو بھی بچا سکیں اور اپنا کام بھی۔ اسی دن کے بعد زینب نے اپنی ویڈیوز کا انداز بدل دیا۔ اس نے اپنی ماں کی ذاتی زندگی کو دکھانا شروع کیا اور زیادہ توجہ اپنے کام، ہنر اور سیکھنے سکھانے پر دی۔ آہستہ آہستہ اس کے ناظرین پھر بڑھنے لگے، مگر اس بار لوگ اس کی محنت اور سادگی کو زیادہ سراہنے لگے۔ ادھر شادی کا رشتہ ابھی بھی موجود تھا،